السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے بالکل۔ تو بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ تو بات یہ ہے کہ جناب علی کل سے یہ ہماری حکومت جو ہے، ویسے تو شروع سے ہی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلم لیگ نون کے ارکان کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، اہم عہدے پہ فائز ہیں، آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ آپ مسلسل سیاست میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹی روایات آپ نے سارے لوگوں کو بتا دی ہیں کہ جھوٹ بھی بڑی چیز ہے جی، اتنا جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ جناب وہ سچ ثابت ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ثابت کر دی ہیں۔ کل سے آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ ہے، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اظہر چانڈیو صاحب ایک ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے ضلع مظفر گڑھ سے، ان کی ایک یہ ویڈیو چلا رہے ہیں کہ جناب وہ جی ایاز صادق نے جو بیان دیا تھا اور نواز شریف نے جو بیان دیا تھا وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور وہ ایم پی اے جناب ٹوٹ کے تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے۔ آج اس کا بیان آیا اظہر چانڈیو صاحب کا کہ میری یہ ایک پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں، جب میں وزیر اعلیٰ کو تب ملا تھا، تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ پارٹی پالیسی کیا ہے، اور میں نے وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا، اس کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ اسی ویڈیو کو مس یوز کر رہے ہیں اور بار بار دکھا رہے ہیں کہ میں جی نواز شریف کے خلاف ہوں اور میں ایاز صادق والے بیانیے کے خلاف ہوں۔ اس نے آج بہت بڑی تردید کی ہے ان جھوٹوں کی، جھوٹوں اور جھوٹوں کی۔ آپ کو پتہ نا، یہ جھوٹ اور جھوٹ یہ دونوں ان کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اس نے تردید کی ہے، اس نے کہا جی یہ میری پرانی ملاقات ہے، میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں مسلم لیگ نون کا ایم پی اے ہوں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی میرا جینا اور مرنا ہے۔ لیکن کل کا دیکھ لیں یہ کیا تماشا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرانی وہ چلا رہے ہوتے ہیں ویڈیو، جو وہی جو پہلے دن سے پانچ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں جنہوں نے یہ شرک پوری جس میں ہے، یہ وہ پرانے ہیں، لیکن بار بار ان کو نیا کر کے چلاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو کل انہوں نے ریلیز کی ہے وہ اظہر چانڈیو کی، اب اس کے اوپر ان کی کوئی سزا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ خود بندہ کہہ رہا ہے جی یہ پرانی ویڈیو ہے، اور اس کا فرنزک کرائیں تو وہ 6 مہینے پہلے کی نکلے گی، جب کوئی ایسی بات ہی نہ نواز شریف نے ابھی کی تھی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے صبح بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جو ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کو دبائیں۔ اسلام میں ہے کہ جی برائی کو دباؤ، نیکی کو پھیلاؤ۔ تو یہ جناب ہیں کہ یہ اس کے الٹ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی برائی کو پھیلاؤ اور نیکی کو دباؤ، جبکہ اسلام میں ہے کہ برائی کو دباؤ اور نیکی کو پھیلاؤ۔ ایاز صادق نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے کہ میرا کیا مقصد تھا۔ میں نے کوئی آرمی چیف کے بارے میں یا آرمی کے بارے میں بیان نہیں کہا، میں نے تو وہ وزیر خارجہ کے بارے میں کہا ہے، اور اس چیز کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور فواد چودھری نے خود، ان کے جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں اور منسٹر ہیں، اس نے خود وضاحت کر دی ہے کہ جی یہ انہوں نے کوئی ایسی فوج کی طرف بات ہی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتا۔ کون کر سکتا ہے یار؟ فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہم کیوں اس کو ڈیفیم کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، نواز شریف سمیت کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ڈھال کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہوا ہے اور چھتری بنائی ہوئی ہے کہ جناب ہم یہاں فوج ہماری ہے جی۔ ہاں جی، عمران خان تیرے باپ کی فوج ہے، فوج پاکستان کی ہے، پاکستانیوں کی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ میں نے تو مریم نواز صاحبہ کو ایک میسج بھی دیا تھا، اب دیکھیں جلسے میں وہ کرتی ہیں کہ نہیں۔ جس طرح یہ عمران خان فوج کے اور عدلیہ کے اداروں کے پیچھے چھپ رہا ہے نا، تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو ایک تجویز دی تھی کہ آپ جلسے میں جب بھی جلسہ کریں عوامی، آپ فوجی کیپ لے کے جائیں اور وہ پہنیں، اور بتائیں ان کو کہ فوج سے مسلم لیگ نون والے کتنی محبت کرتے ہیں۔
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب فوج کی بات یار کون، اس دن شیخ رشید نے جیسے ایک بونگا بیان دیا کہ جی 90% فوج ہم آرمی کو سپورٹ کرتی ہے، 90% لوگ، اور بھائی میں نے ویڈیو بنائی کہ 90% اس نے کیوں کہا، 100% لوگ کرتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے شیخ رشید اپنے مطلب خود نکالنے والا؟ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب نواز شریف نے فوج کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، آپ کوئی پرویز مشرف کے خلاف بات کرے تو وہ فوج کے خلاف بات ہے، اس کے خلاف تو ہم وکیل سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے آل پارٹیز مسلم لیگ بنائی ہوئی ہے، وہ سیاست میں حصہ لیتا ہے، وہ فوج ہے؟ وہ فوج نہیں ہے۔ یا اگر کوئی عاصم سلیم باجوہ کی بات کرتا ہے تو باجوہ کوئی فوج نہیں ہے، وہ ریٹائرڈ بندہ ہے، اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ وہ پی جے پی جو اس کا نکلا ہوا ہے پاپا جانز پیزا، وہ پاپا جانز پیزا کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی حکومت جھوٹ کے سہارے کھڑی ہے۔ اور یہ جو فیاض الحسن چوہان کہتا تھا کہ مین میں سے شین نکل جائے گی اور شین میں سے کاف نکل جائے گی تو خود کہتے ہیں چوہان میں سے نون نکل گیا ہے۔ کل کا چوہان فارغ ہو گیا نا، کہتا ہے مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا مینوں کن نے فارغ کیتا ہے، کب کیا ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ دیکھیں عمران خان کہے گا یار آئی ایم نو مور وزیر اعظم ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ ویسے تو اس کو وزیر اعظم کا بھی ہوش نہیں ہے، اس کو بیوی کہتی ہے بھئی تم وزیر اعظم ہو تو ان کو یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں یا نہیں ہوں۔ تو چوہان صاحب کل وہ صحافیوں کہتے یار، صحافی نے کہا سر جی وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ مغلظات کہتے تھے اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے آپ کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی میں نے تو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت فارغ ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا عمران خان کو یہ کہ فارغ ہو گیا ہے، کیونکہ جھوٹ آپ وہ کہتے ہیں نا، آپ کسی آدمی کو تھوڑے وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہر وقت کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے، پورے ٹائم کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو عمران خان نے پوری قوم کو جو بے وقوف بنایا ہے نا، اب قوم کے اوپر سارا سامنے آ چکا ہے، سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ تو آپ دوست جو ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ آج سے ہمارے یہ گاؤن جو میں نے پہنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا لازمی ہو گیا ہے، سردیوں میں گاؤن بھی پہنا جاتا ہے۔ تو آپ سے انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں، پی جے پی کے سمارٹ کارڈ بنائیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ فی الحال میم نون سے نہیں نکلی اور نون کاف سے نہیں نکلی، ہاں چوہان میں سے نون نکل گیا ہے۔ جو چوہان میں سے نون نکلا ہے تو اب بتائیں کیا ہوا ہے۔